بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ حاضر ہوں میں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں، دعائیں پیش کرتا ہوں، اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کوشش کریں گے کہ آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے حیات طیبہ کے حوالے سے، وہ خاندان نبوت ہے۔ خاندان نبوت کے حوالے سے میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نبوت یا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک 3 حصوں تک چلا جاتا ہے۔ پہلا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب سے ہوتے ہوئے عدنان تک، پھر دوسرا حصہ عدنان سے ہوتا ہوا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم تک، تیسرا حصہ حضرت ابراہیم سے ہوتا ہوا حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو یہ 3 حصوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہلاتا ہے۔ اگر اب ہم ان کے خاندان کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اپنے جد اعلیٰ ہاشم کی وجہ سے ہاشمی کہلایا۔ اب میں یہاں پہ ہاشم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کہلائے ان کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے ہاشم جو تھے وہ ان کا تعلق بنی عبد مناف سے تھا، اور وہ مکہ میں حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کو میزبانی کا شرف حاصل تھا حاجیوں کا، اور وہ حاجیوں کے لیے تمام تر بہترین سہولتیں مکہ میں مہیا کیا کرتے تھے، اور حاجیوں کو خاص طور پر شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کر کھلایا کرتے تھے۔ اس عمل کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا، لیکن ان کا اصل نام عمر تھا۔ روٹیوں کو توڑ توڑ کر شوربے میں کھلانے کی وجہ سے ان کا جو لقب مشہور ہوا وہ ہاشم ہو گیا۔ ہاشم کا لفظی معنی ہے توڑنے والا۔ ہاشم بیسیکلی تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ مکہ سے وہ تجارت کی غرض سے یثرب، اور وہاں سے انہوں نے شام جانا تھا، تو یثرب میں وہاں قبیلہ بنی نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر سے انہوں نے شادی کر لی، اور ان کے شادی کے کچھ ہی عرصے بعد وہ یثرب سے شام کی طرف چلے گئے۔ اس دوران ان کی جو وہ زوجہ تھی سلمہ بنت عمر، وہ حاملہ بھی ہو چکی تھیں۔ شام سے وہ ہوتے ہوئے فلسطین گئے، فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور اس دوران یثرب میں سلمہ کے بطن سے 494 عیسوی میں ان کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ دراصل حضرت عبد المطلب کا اصل نام ہے۔ اس کی تفصیل آگے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ تو شیبہ نے یثرب میں اپنے ننیال ہی میں پرورش پائی۔ کچھ عرصہ آگے گزرا تو ہوا یہ کہ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ تو ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی کا نام مطلب تھا۔ اصل میں ان کے بھائی کا نام مطلب تھا، جو مکہ میں ہوتے تھے، اور مکہ میں ہاشم کی وفات کے بعد ان کو وہ تمام ذمہ داریاں ملی۔ کیا ذمہ داریاں؟ کا حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی میزبانی کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا۔ اور جو مطلب تھے وہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، ان میں بہت زیادہ قائدانہ لیڈرشپ صلاحیتیں بھی موجود تھیں۔ تو ہوا یہ کہ جب شیبہ یعنی کہ عبد المطلب کو 10-12 سال کے ہو گئے، تو مطلب کو، جو ہاشم ان کے والد کے بھائی یعنی کہ ان کے چچا تھے، ان کو پتا چلا کہ ان کا بھتیجا جو ہے جس کی پرورش یثرب میں ہو رہی ہے، تو وہ اپنے بھتیجے سے وہاں ملنے گئے۔ تو ان کو ملے، آنکھیں اشکبار ہوئیں، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لانا چاہا، لیکن ان کی والدہ نے ان کو ان کے ساتھ مکہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب مطلب نے، جو ہاشم کے بھائی اور شیبہ یعنی کہ حضرت عبد المطلب کے چچا تھے، انہوں نے جب یہ ان کو قائل کیا کہ میں ان کو مکہ میں لے کے جا رہا ہوں، اور مکہ میں اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف وہاں یہ لوگوں کی خدمت کریں گے، تو اس بات پر ان کی والدہ نے یعنی کہ سلمہ نے ان کو اپنے چچا کے ساتھ جانے کی مکہ کے لیے اجازت دے دی۔ اب جب مطلب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اہل مکہ نے مطلب کے ساتھ ایک بڑے خوبصورت نوجوان کو دیکھا، تو وہ لگا کہ وہ ان کا بیٹا ہے یا ان کا غلام ہے۔ تو مکہ کے لوگوں کے منہ سے نکلا عبد المطلب، کہ مطلب کا غلام ان کے ساتھ ہے۔ تو مطلب نے کہا یہ میرا غلام نہیں، یہ تو میرا بھتیجا ہے، میرا وہ بھائی جس کا نام ہاشم، جو فوت ہو چکا ہے، جس کی وفات کافی سال پہلے ہو چکی ہے، یہ تو اس کا بیٹا ہے۔ اور ہاشم مکہ میں بہت زیادہ تکریم اور عزت ان کی تھی، وہاں کے لوگ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے
شیبہ یعنی کہ عبد المطلب کا بھی بہت زیادہ وہاں پہ ان کو عزت اور احترام ملا۔ اب پھر ہوا یہ کہ جب مطلب یعنی کہ شیبہ کے چچا کی، حضرت عبد المطلب کے چچا کی بھی وفات ہو گئی، تو یہ ساری جو حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کی میزبانی کے لیے تمام فرائض سر انجام دینا، وہ حضرت عبد المطلب کے حصے میں آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ کے حوالے سے جو ان کے ساتھ واقعات منسوب کیے جاتے ہیں وہ دو بڑے اہم واقعات ہیں۔ ان میں ایک واقعہ چاہے زمزم کی کھدائی۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں اس کنویں کی نشاندہی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اس کنویں کی آپ کھدائی کیجئے، تو حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھی گئی اس جگہ کی کھدائی شروع کی، تو کھدائی کے دوران تمام وہ چیزیں وہاں سے برآمد ہونا شروع ہوئی جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کر دی تھی، جن میں خاص طور پر تلواریں، زرہیں، سونے کے 2 ہرن، اس طرح کی چیزیں وہاں سے دریافت بھی ہوئیں۔ اور کھدائی کرتے کرتے جب زمزم سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تو مکہ کے لوگوں نے بھی اس کھدائی میں حصہ لینا چاہا، لیکن حضرت عبد المطلب نے ان کو منع کر دیا کہ ان کو اللہ کی طرف سے ذمہ داری صرف ان کو سونپی گئی ہے، اس لیے اہل مکہ اس کھدائی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو کافی جھگڑے کے بعد آخرکار مکہ کے لوگوں نے ان کی بات مان لی۔ اس کھدائی کے دوران ایک بڑا اہم واقعہ ہوا، وہ یہ کہ حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مانی۔ وہ نظر یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے اور وہ 10 بیٹے جوان ہو گئے اور وہ جوانی کی حالت میں حضرت عبد المطلب اپنے ان بیٹوں کو پا لیں تو ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں وہ قربان کر دیں گے۔ یہ ایک الگ بڑا اہم واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کے دور میں ایک دوسرا بہت ہی اہم واقعہ، اس واقعے کو واقعہ فیل کہتے ہیں، ہاتھیوں کا واقعہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ سبا حبشی جو نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ اہل عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں، جتنے بھی علاقے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ عرب میں مکہ میں خانہ کعبہ میں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، اس کا حج کرتے ہیں۔ تو اس کو شیطان کی طرف سے یہ بات اس کے ذہن میں آئی اور شیطانی وسوسہ آیا کہ وہ کیوں نہ اس جیسا ایک عبادت خانہ یمن صنعاء میں بھی بنا دے۔ تو اس نے ایک بہت بڑا کلیسا اور عبادت گاہ بنائی اور لوگوں کو مائل کرنا شروع کیا کہ وہ خانہ کعبہ جا کر حج نہ کریں، طواف نہ کریں، وہ یہاں پہ آئیں۔ تو ہوا یہ کہ اس بات کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے اس کے عبادت خانے میں جا کر پخانہ کر دیا، جس کی وجہ سے ابرہہ بہت شدید برہم ہوا، غصے میں آیا اور اس نے 60,000 کا ایک لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس پیش قدمی میں 60,000 کے لشکر کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا اور اس لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی بھی تھے جو اس کے لشکر میں تھے، اسی لیے اس کو ہاتھیوں کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھیوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ ہاتھیوں کا رخ جب خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا تو وہ بیٹھ جاتے تھے، خانہ کعبہ کے کسی اور ڈائریکشن میں اگر ان کا رخ کیا جاتا تھا تو وہ چلنا بھی شروع کر دیتے تھے، کھڑے بھی ہوتے تھے اور دوڑتے بھی تھے، لیکن جیسے ہی ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تھا تو وہ نہیں چلتے تھے بلکہ وہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو ابرہہ کی بہت کوششوں کے باوجود بھی ہاتھیوں نے اٹھنے سے اور چلنے سے خانہ کعبہ کی طرف انکار کر دیا۔ اس دوران کیا ہوا کہ چڑیوں کے جھنڈ در جھنڈ آئے اور انہوں نے ابرہہ کے اس 60,000 لشکر کے اوپر کنکریاں برسائیں۔ ان جھنڈ میں، جن کو ہم ابابیل بھی کہتے ہیں، اس پرندے کو، ہر پرندے نے 3 کنکریاں برسائیں اس جھنڈ کے اوپر، اس لشکر کے اوپر۔ تو ایک پتھر جو تھا وہ ان کی چونچ میں تھا اس پرندے کے، 2 پتھر ان کے پنجوں میں تھے۔ وہ پتھر جب اوپر سے آ کر کسی بھی ہاتھی پر جب گرتے تھے یا کسی بھی اس کے لشکر کے فوجی پر گرتے تھے تو وہ بالکل جل کر بھوس بن جاتا تھا اور بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح اس کے لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ وہ سارے جو ہیں اس کے 60,000 کے لشکر کے جتنے لوگ تھے وہ تقریباً مر گئے۔ اور ابرہہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آفت آئی کہ اس کی انگلیوں کے پور جو ہیں وہ جھڑ گئے اور سنا پہنچتے پہنچتے وہ بالکل
چوزے جیسا ہو گیا اور اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ اور ابرہہ کا یہ جو حملہ جو ہاتھیوں کا اس نے کوشش کی خانہ کعبہ پر کرنے کی، یہ 571 عیسوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے کچھ ماہ پہلے کی یہ بات ہے۔ اب میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ حضرت عبد المطلب، ان کے کل 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ پھر بتا دیتا ہوں، حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور چاہے زمزم کی کھدائی کے دوران حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی یا ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے، جوانی کی حالت میں پہنچ گئے، تو ان میں سے ایک بیٹا میں اللہ کے نام پر خانہ کعبہ میں قربان کر دوں گا۔ اب ان میں ایک بیٹے حضرت عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، حضرت عبداللہ جو ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور تقریباً 16 یا 17 سال کی عمر میں ان کی شادی حضرت آمنہ سے بھی ہوئی۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہتے تھے، اور یہ ذبیح بھی کہلائے۔ کیوں کہلائے، اس کا پورا ایک ذکر میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں کی تعداد پوری ہو چکی، جوان بھی ہو چکے، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ان تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اپنی نظر کے بارے میں بتایا کہ میں نے زمزم کی کھدائی کے وقت اللہ تعالیٰ سے نظر مانی تھی کہ میں اپنے 10 میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کر دوں گا۔ تو تمام بیٹے سر تسلیم خم ہوئے اور اپنے باپ کی بات پر انہوں نے لبیک کہا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ قرہ کس کے نام نکلے؟ تو سب سے پہلے جو قرہ نکلا کہ کس بیٹے کو ذبح کیا جائے، وہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکل آیا۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عبد المطلب نے قرہ ڈالا تو وہ قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ تو حضرت عبداللہ کو لے کر آپ کے والد گرامی یعنی کہ حضرت عبد المطلب وہ خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے آئے اور ان کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہا۔ تو حضرت عبداللہ کے ننیال والے یعنی کہ بنو مخزوم، حضرت عبداللہ کے بھائی، ان کی بہنیں وہ آڑے آئے اور اپنے والد صاحب کو یعنی کہ حضرت عبد المطلب کو ایسا کرنے سے روکا۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ اب میں اپنی نظر کا کیا کروں، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے ایک نظر مانی، ایک وعدہ کیا اور اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو کافی صلاح مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ ان کے درمیان قرہ ڈالا جائے۔ اگر قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلے گا تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں، اگر پھر بھی حضرت عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں، اور یہاں تک کہ 10 اونٹ بڑھاتے جائیں جب تک کہ وہ قرہ اونٹوں کے نام نہیں نکل آتا اور ان کو قربان نہیں کر دیا جاتا۔ تو ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلتا تھا، تو 10 اونٹ تھے، پھر 10 بڑھا دیے، 20 کر دیے، پھر حضرت عبداللہ کے نام، پھر بڑھا دیے، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ تو جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ تو جب ایسا ہوا تو حضرت عبداللہ کے والد گرامی یعنی کہ حضرت مطلب نے ان 100 اونٹوں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ اسی نسبت کی وجہ سے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کہلائے، اور ایک آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ، جس کا واقعہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے کی۔ حضرت آمنہ کا تعلق عبد مناف قبیلے سے تھا، اور وہ حسب نسب رتبے کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ نسب کی خاتون تھیں، اور قریش کی افضل ترین خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور وہ مکہ سے ہی رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر کچھ عرصے کے بعد ہی حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے مدینہ کے لیے کھجوریں لینے کے لیے بھیجا یا تجارت کے لیے بھیجا، تو وہیں پر حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، اور اس وقت بھی ان کی عمر 17 سال اور کچھ ماہ کے درمیان تھی۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی جس کا اصل نام برکت اور کنیت ام ایمن تھی، یہی ام ایمن ہے جنہوں نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں گود میں کھلایا ہوا ہے۔ تو یہاں تک آج میں نے آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے نسب کی بات کی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو اس قابل کرے کہ اللہ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ.